السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک والدیہ احدہما او کلاہما ولم يدخل الجنہ۔ رواہ مسلم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائے گی، وہ عنوان اور موضوع دین اسلام کا بہت اہم عنوان اور موضوع ہے۔ اسلامی معاشرت کا بھی اور انسانی معاشرت کا بھی بہت اہم عنوان اور موضوع ہے، اور وہ ہے والدین کے حقوق اولاد کے ذمے۔ آج سے 15 روز پہلے کے جمعہ کے خطبے میں اولاد کے حقوق والدین کے ذمے اس حوالے سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھی۔ یہ عنوان بھی اسی سے جڑا ہوا اور ملا ہوا عنوان اور موضوع ہے کہ اولاد بھی والدین کے حقوق کو سمجھے اور جانے۔ ادا کرنا تو آگے کی چیز ہے، آج والدین کے حقوق کی ادائیگی اس لیے مشکل ہو گئی کہ اولاد والدین کے حقوق کو سمجھنا نہیں چاہتی، جاننا نہیں چاہتی، اور جاننا چاہتی بھی تو اتنا جتنا معاشرے میں چلن ہے۔ معاشرے میں جو لوگ والدین کے ساتھ جتنا سلوک اور برتاؤ کرتے ہیں بس اتنے علم پر اکتفا کرتے ہیں، تو اس کو والدین کے حقوق کا علم نہیں کہتے۔ والدین کے حقوق کا علم قرآن اور حدیث میں ہے، اور بہت مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ لیکن جو چیز علم میں نہیں ہوتی وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے، اور جو چیز علم میں ہوتی ہے تو اس کا عمل بھی آسان ہو جاتا ہے۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے سب سے اولین ذمہ داری جو اولاد پر عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ اولاد والدین کو اللہ کی ایک نعمت سمجھے، اللہ کا احسان سمجھے، اللہ کی ایک امانت سمجھے اور اسے غنیمت جانے۔ جس طرح سے اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے تو والدین بھی اس سے زیادہ اللہ کی نعمت ہے، اور چند روز چند سال کے لیے وہ امانت ہے اولاد کے ہاتھ میں، اولاد کے پاس۔ کسی کے والدین 10 سال اس کے لیے امانت ہوتے ہیں، کسی کے لیے 40 سال ہوتے، کسی کے لیے 60 سال ہوتے ہیں۔ لیکن اولاد کی قدر و قیمت کو جاننے کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ ہم
ان لوگوں کو دیکھے جو اولاد جو والدین سے محروم ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں میری جو زندگی ہے، جو میں چھوٹے سے بڑا ہوا، کچھ سوچنے سمجھنے کے لائق اور قابل بنا، تو یقیناً پہلا احسان تو اس میں اللہ کا ہے، لیکن دوسرا احسان والدین کا ہے. اگر والدین کا احسان نہیں ہوتا تو پیدا ہونے کے بعد میری موت ہو جاتی، کیڑے مکوڑے مجھ کو کھا لیتے، سانپ بچھو کھا لیتے. والدہ اس کی اگر نگرانی کرتی، حفاظت نہیں کرتی تو کتنے دنوں تک وہ زندہ رہ پاتا تھا. زیادہ دنوں تک بغیر دودھ کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر غذا کے زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے لیے والدین کا سہارا ضروری ہے. قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں، آیت نمبر 23، 24، 25 میں والدین سے متعلق ایک طرح سے پورا ایک نصاب بیان کر دیا حقوق کے حوالے سے. پھر اس کی تفصیلات اور بھی دیگر آیات میں اور احادیث میں ملتی ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا، حکم کا مفہوم بھی اس میں ہے. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے. لیکن اپنی بندگی سے متصل اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ حقوق العباد میں انسانوں والے اولاد پر جو حقوق عائد ہوتے اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلا حق یہ والدین کا ہوتا ہے. یعنی دنیا کے عام انسانوں میں سب سے پہلا حق وہ والدین کا ہے، ماں اور باپ کا ہے. تو اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر اس سلسلے میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ والدین اگر مسلم ہوں تبھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور غیر مسلم ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے. والدین اگر غیر مسلم ہوں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جس کا تذکرہ سورہ لقمان کی آیت میں بھی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ آئے گا اسی عنوان کے تحت. تو والدین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں 5 احکام، ایک طرف سے 5 ہدایتیں اولاد کو دی ہے. اور 5 ہدایتوں پر اگر اولاد عمل پیرا ہو جائے تو کسی بھی والد کو کوئی شکایت نہیں ہوگی اپنی اولاد سے متعلق، اور اولاد اپنے والدین کے حقوق کو پورے طور سے ادا کرنے والے شمار ہو جائیں گے اگر یہ جامع ترین جو 5 ہدایتیں ہیں. جو پہلی ہدایت ہے وہ یہ کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. جب یہ تیرے پاس دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے. والدین کے حقوق کے حوالے سے ایک اہم بات جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ بڑھاپے کا تذکرہ کیا گیا ہے والدین کے حق کے حوالے سے، اس لیے کہ جوانی کی عمر میں والدین کو زیادہ اولاد کی خدمت کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ والدین ہی اولاد کی خدمت کرتے ہیں. اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جوانی کی عمر میں والدین اولاد سے بہت زیادہ خدمت کی امید نہ لگائے، آس نہ لگائے، حکم نہ دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو محتاج نہیں بنایا ہے. بڑھاپے کی عمر سے متعلق ہے زیادہ حسن سلوک کی تعلیم اور تلقین، اس لیے کہ اس وقت ان کو ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، محتاجی بھی زیادہ ہوتی ہے.
اور جو کچھ ان کے پاس وسائل ذرائع ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اس میں حسن سلوک کرنا زیادہ اہم ہے۔ معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے تو والدین کے ساتھ کچھ ادب و احترام کا معاملہ اگر ہوتا بھی ہے، صحیح گفتگو کا معاملہ ہوتا بھی ہے، تو اس وقت تک جب تک کہ والد کی کمائی کھاتے ہیں اولاد، اور جب والد بیٹھ گئے گھر میں تو اب ان کے ساتھ حسن سلوک کیوں کیا جائے؟ یہ تو اب ایک طرح سے استعمال شدہ چیز ہے۔ یہ یورپ کی تہذیب ہے کہ جس نے انسانوں کو تصور دیا کہ والدین جب بوڑھے ہو جائے تو وہ بوجھ ہے۔ کچھ معاشرے میں کچھ قوموں میں تو یہ ہے کہ ان کو گھر میں بھی نہ رکھا جائے، ان کے لیے الگ گھر بنے ہوئے، الگ ان کے لیے اوڑھ ہوم بنے ہوئے ہیں، معذوروں کے گھر، وہ گھر میں رکھنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ یہ غیر اسلامی تصور ہے، اور غیر اسلامی نہیں، غیر انسانی تصور بھی ہے، انسانیت کے خلاف بھی ہے یہ چیز۔ وہ زیادہ ادب و احترام کے مستحق ہے بڑھاپے کی عمر میں، وہ زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہے جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میرا جو دشمن ابلیس، شیطانوں کا، انسانوں کا جو دشمن ہے وہ ابلیس، وہ خاص طور سے والدین کو بڑھاپے کی عمر سے متعلق اولاد میں حقوق تلفی حق تلفی پیدا کرے گا۔ اس لیے کہ جب تک والدین کماتے ہیں، ان کے طرف سے معاش ملتے رہتا ہے اولاد کو، تو بہت زیادہ درس نہیں دینا پڑتا، نا والد کو بھی درس نہیں دینا پڑتا، میری بات کو مانو۔ جب معاشی جب کما رہے والدین باپ تو کچھ زیادہ نہیں کہنا پڑتا، اولاد خود بخود حکموں کو مانتی ہے، ان کے پاس طاقت اور قوت بھی ہوتی ہے، اگر نافرمانی کرے تو سزا دینے پر بھی قادر ہوتے ہیں اولاد، یہ والدین۔ اس لیے بڑھاپے کی عمر میں زیادہ حسن سلوک کی تعلیم اور تلقین ہے۔ یہاں پر بھی بڑھاپے کا تذکرہ، اور جتنی احادیث ہے، احادیث میں بھی بڑھاپے کی عمر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اور تلقین ہے۔ تو کہاں پہلی جو ہدایت ہے، فلا تقل لهما اف۔ سب کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ میں والد کو کھلا رہا، والدہ کو کھلا رہی، لیکن گفتگو صحیح نہیں ہے، انداز صحیح نہیں ہے، احسان کا انداز ہے، تانے کا انداز ہے۔ قرآن نے پابند کیا کہ اف بھی مت کہو۔ یہ صرف جوان والدین سے متعلق نہیں ہے، جوان والدین کے سامنے تو کوئی کہتا ہی نہیں اف، لیکن بڑھاپے کی حالت سے متعلق ہے یہ ہدایت کہ جب بوڑھے ہو جائے تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف بھی مت کہو۔ اف کے معنی ہوتے ناگواری کا کلمہ۔ والد نے کوئی حکم دیا اور اس نے کچھ کہا نہیں زبان سے، صرف وہ اشارے سے لفظ نہیں نکالا، ایسی ہے کیا، اس کو اف کہتے عربی میں۔ لیکن اس سے بھی منع کیا گیا کہ یہ انداز سے بھی گفتگو نہ کی جائے بوڑھے والدین سے، بوڑھی والدہ سے، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو ڈانٹے۔ دوہم وقل لہما قولا کریما، اور دونوں کے لیے قول کریم، عزت کی بات کرے۔ کریم کا لفظ، مکرم کا لفظ اسی سے بنتا ہے۔ اللہ کی صفات میں سے صفت کریم، عزت والا، عزت و احترام کی بات کرے والدین کے ساتھ۔ وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل۔ چوتھی ہدایت اور اہم ہدایت، اور اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکائے رکھے۔ جامع قرآن مجید جامع ترین کلام ہے، لفظ ایک ہوتا ہے اور معنی اس میں کئی ہوتے ہیں۔ اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکائے رکھے، جھکا کر رکھے، یعنی تیار رکھے ہمیشہ اپنے کاندھوں کو۔ والدین نے بھی تیاری رکھا تھا نا، والد اور والدہ بھی کاندھے پر لے کر گھومتے تھے نا بچے کو۔ بڑی تجویز میں دی گئی ہے بڑھاپے کی عمر سے متعلق۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدہ بھی
بازو میں لے کر اس کو گھوم چلتی ہے، والد بھی جو ہے تو بازو میں لے کر گود میں لے کر اس کو گھومتے ہیں، بوجھ نہیں سمجھتے، بچے کو بچی کو بوجھ نہیں سمجھتے اپنے بازوؤں کے لیے۔ پہلے تو کئی کئی کلومیٹر تک پیدل سفر ہوتے تھے، تو مائیں اور باپ بھی بچوں کو، دو اگر بچے ہیں تو میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچہ گود میں ایک بچہ کاندھے پر ہے، دو بچے اگر ہے تو ظاہر بات ہے گود میں تو نہیں آئے، کاندھے پر۔ تو وہی حالت اور کیفیت بڑھاپے میں ایک طرح سے والدین کی بھی ہوتی ہے کہ ان کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، پیشاب اور پاخانے کے لیے اٹھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، دوا کھانے کے لیے بھی اور بھی ضروریات کے لیے بھی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جھکائے رکھو اپنے کاندھوں کو دونوں کے لیے، یعنی کمانے کی اگر ضرورت پڑے، یہ ہاتھوں سے ہی کمایا جاتا ہے، تو باپ کے لیے کمائی کو اپنے لیے بوجھ مت سمجھو، خدمت کو بھی اپنے لیے بوجھ مت سمجھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور احسان مت کرو، احسان مت جتلاؤ رشتہ داروں کے سامنے کہ میں 2-3 سال سے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر رہا ہوں، والد کو بھی احسان مت جتلاؤ کہ میں 3-4 سال سے تمہاری خدمت کر رہا ہوں۔ دعا کرو اللہ سے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ انہوں نے چھوٹی عمروں میں انہوں نے جو میری پرورش کی ہے اور میری نگہداشت کی ہے، میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، کما ربیانی صغیرہ۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ گویا کہ خلوص دل کے ساتھ والدین کی خدمت کرنی چاہیے، صرف وہ دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے طور پر نہیں، ریاکاری کے طور پر جو بھی عمل ہوتا ہے ہو سکتا ہے دنیا میں اس کا کچھ فائدہ مل جائے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ریاکاری کی نیت ہے کہ خاندان میں بڑا میرا نام روشن ہو جائے کہ بڑے والد کی خدمت کی ہے، والدہ کی خدمت کی ہے، تو نام تو یہاں ہو جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ نمازیں بھی اللہ کے لیے اتنے پڑھا، لیکن ریاکاری دکھلاوا مقصود ہے، وہ حدیث میں مشہور و معروف ہے، کئی حدیث کہ جس نے دنیا میں دکھاوے کے لیے عمل کی، اللہ فرما دیں کہ تجھ کو اس کا صلہ بدلہ مل گیا۔ تو جو کچھ یہ کام تم کرو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تمہاری خدمت کا کوئی نام لے یا نہ لے، نیت اگر صحیح ہو تو پھر والدین کی خدمت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا خوشنودی اگر پیش نظر ہو، لیکن صرف لوگوں کو دکھانا اگر مقصود ہے تو کتنے لوگ دیکھنے والے ہیں؟ بہت زیادہ لوگ دیکھنے والے نہیں ہیں، کمی لوگ دیکھیں گے، دنیا میں کمی نام ہوگا۔ ان تکونوا فإنہ کان للأوابین غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بخشنے والا ہیں اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہیں۔ پھر اسی حوالے سے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اور تلقین کی، تو وہاں ایک طرح سے حسن سلوک کے ساتھ اللہ نے ایک دوسرے پہلو کو بھی پیش کیا کہ والدین اگر نافرمانی کا حکم دے تو ان کی بات نہیں مانی جائیں گی۔ حسن سلوک اور خدمت یہ تو ہے، چاہے مسلم والد ہو یا غیر مسلم والد ہو، حسن سلوک کا وہ مستحق ہے، حسن سلوک کا حکم ہے اولاد کے لیے۔ اور یہ سورہ لقمان کی میں جو نصیحت ہے، حضرت لقمان کی نصیحت کے بیچ میں حضرت لقمان کی ایک نصیحت بچے کے لیے ہے، اس کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں شرک سے بچنے سے متعلق، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اور تلقین کی۔ گویا کہ وہاں پر بھی اللہ کے حق کے بعد جو اہم حق ہے وہ والدین کا حق ہے، لیکن اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے اس کو بیان کیا ہے، حضرت لقمان کے حوالے سے نہیں،
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے شروع آخر تک نہیں کہا کہ میرا ادب و احترام کرنا، میری بات کو ماننا۔ یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا عمل اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اپنے طرف اپنے ہاتھ میں اس کو لے کر بیان کیا ہے تاکہ اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے اور کوئی اس کو محدود نہ سمجھے کہ یہ نصیحت تو صرف حضرت لقمان کی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ۔ یہ اتنا اہم رشتہ ہے کہ صرف ایمان والے ہی نہیں، عام انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت، ایمان والوں کے لیے تو لازمی ہو جاتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ پر ایمان لایا، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ وصیت میں تاکید کے معنی ہوتے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، کوئی کہتا میں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، لیکن وصیت کا لفظ جب اس نے استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ کہ بات بہت مضبوط ہے، تاکید والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے تاکید کے وصیت کے الفاظ استعمال کیے کہ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی کہ والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، احسان کرے، اور پھر والدین میں بھی خاص طور سے ماں کے احسان اور ماں کے ساتھ اس نے سلوک کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نمایاں کیا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اس کی ماں نے اس کو بوجھ پر بوجھ سہ کر اٹھایا۔ یہ حمل کی تکلیف کی طرف اشارہ ہے۔ حملت، حمل کا لفظ اسی طرح اردو میں اٹھانے کو کہتے ہیں، اور وہ جو حمال کا لفظ بھی اسی سے، حمال جو زیادہ بوجھ اٹھاتے ہیں ان کو حمال کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے، حالانکہ عام طور سے اس کو گرا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہ عربی لفظ ہے، قرآنی لفظ ہے۔ حمالہ یحمل، اٹھانا، حمال یعنی بہت زیادہ جو اٹھانے والا ہے اس کو کہتے ہیں حمال، بوجھ جو اٹھاتے ہیں۔ تو حملت امہ، ماں چونکہ وہ بچے کا بوجھ اٹھاتی اس لیے اس کو حمل ہی کہتے ہیں۔ بچہ جب پیٹ میں پیدا ہو تو وہ حاملہ وہ کہلاتی ہے وہ خاتون۔ تو اللہ نے فرمایا حملت امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو تکلیف اور تکلیف جھیل کر، دو تکلیفوں کے الفاظ ہیں حمل سے متعلق، وہ فصالہ فی عامین، اور پھر تیسری تکلیف کا تذکرہ، تیسرے احسان کا تذکرہ جو والدہ کا ہوتا ہے، خاص طور سے بچوں سے متعلق دودھ پلانے کی تکلیف، دودھ پلانے کا عمل۔ دو تکلیفیں عمل سے متعلق، ایک تو پیٹ میں اس کو اٹھائے رکھنا، اور دوسرے جب وہ بچہ پیٹ کی دنیا سے نکل کر وہ یہ زمین کی دنیا میں آتا ہے، پیٹ سے نکل کر زمین پر آتا ہے تو موت و حیات کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور بہت ساری مائیں ایک طرح سے وہ دنیا سے چلی جاتی ہے، شہادت کی خوشخبری بشارت بھی ہے کچھ موتوں پر تو اس طرح کے۔ تو ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف جھیل کر اٹھائے رکھا اور اس کو 2 سال تک اس کو دودھ پلایا۔ 3 ایک طرح سے ماں کا جو حق ہے باپ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 گنا زیادہ واضح کیا ہے، اور حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، ایک صحابی آیا کہا کہ من آپ کو بھی حسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امو کا، تیری ماں۔ ثم من امو کا، قال امو کا، ثم من، قال ثم امو کا، قال ثم من، اللہ کو وقت آبا کا۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ حالانکہ جب وہ صحابی نے خود پوچھا تو ظاہر بات ہو ایسا تو امکان تھا ہی نہیں کہ ان کی توجہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے بات کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، کوئی امکان یہاں نہیں تھا نا۔ انہوں نے خود اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو باپ کے مقابلے میں ماں کا جو حق ہے حسن سلوک کے حوالے سے، بہتر سلوک اور برتاؤ کے حوالے سے، جس طرح سے قرآن نے 3 گنا اس کو واضح کیا ہے، بیان کیا ہے، تو احادیث بھی ایک طرح سے قرآن ہی کی تشریح ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی انہوں نے پوچھا کہ پھر کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں۔
پھر کون تیری ماں؟ چوتھی مرتبہ کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثم اباکا، تیرا باپ۔ اور یہ جو 3 گنا جو مقام اور مرتبہ جو درجہ دیا گیا ہے ماں کو باپ کے مقابلے میں، حسن سلوک کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے، وہ عین عدل کے مطابق، عین انصاف کے مطابق 3 تکلیفیں، 3 عمل مصروفیتیں بچوں سے متعلق ایسی ہے جس میں صرف وہ ماں ہی شامل ہے، باپ شامل نہیں ہے۔ ایک تو یہی حمل کی تکلیف کو، حمل کو لے لیجئے۔ حمل کہنے میں آسان ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے نا حمل۔ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، بہت ساری مجبوریاں لاحق ہو جاتی ہے۔ جو چیزیں کھانے کی خواہش رکھنے کے باوجود بھی خواتین مائیں کھا نہیں سکتی حمل کی حالت میں، ورنہ اور زیادہ تکلیف بڑھ جائے گی۔ پیٹ میں اگر گولا ہو جائے، آپریشن ہوتے پیٹ میں گولا ہو گیا، 100 گرام کا 2.5 گرام کا کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے کہ گوشت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ عورتیں ہی جان سکتی ہے، وہ مائیں جان سکتی ہے۔ سونے میں جو تکلیف ہوتی ہوگی وہ مائیں جانتی ہے۔ ایک تو حمل کی تکلیف جس میں باپ شامل نہیں ہے، اور دوسرے پیدائش کی تکلیف، زچگی کی تکلیف، جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے تو اس تکلیف سے بھی باپ کا کوئی سابقہ نہیں ہے۔ اور تیسری دودھ پلانے کا عمل، یہ بھی صرف ایک عمل نہیں، کئی دقتیں، کئی پریشانیاں، مشکلات یہ ماں کے لیے ہوئے۔ سال کا مرحلہ، 2 سال کا مرحلہ آسان نہیں ہے نا، یہ بھی، اس میں بھی ماؤں کو پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ باپوں کو بھی اس کا تجربہ ہوگا۔ 2 بجے 3 بجے اگر آپ کا کوئی بچہ لڑکا اٹھا دے، کتنے باپ کتنے دنوں تک برداشت کریں گے؟ ایک دن ایک رات برداشت کر لیں گے، لیکن دوسری رات اور 2 بجے بچہ اٹھا رہا ہے، آپ کو جگا رہا ہے، زیادہ برداشت نہیں کریں گے باپ۔ 2 بجے 3 بجے اٹھا رہا، سمجھتا نہیں، کوئی وقت تجھے معلوم نہیں؟ باپ عام انسانوں کو چھوڑیے، جو چھوٹے بچے ہیں باپ ان کو بھی ڈانٹے گا، لیکن یہی ماں ہوتی ہے کہ کبھی یہ بچہ دودھ کے لیے بھوک لگتی ہے، 3 بجے اٹھتا ہے، 2 بجے اٹھتا ہے، ابھی ماں کام کر کے سوئی ہے، 11 بجے 12 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے اٹھتا ہے، اور ماں اس کو بڑی شفقت سے اس کو دودھ پلاتی ہے، محبت سے دودھ پلاتی ہے۔ صبح جب ہو جاتی ہے تو پھر اور کاموں میں اس کو مصروف ہونا پڑتا ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ ایسا ہے کہ کم سے کم دن میں ایسی خواتین کو سونے کا موقع دینا چاہیے، لیکن جو کچھ گھرانے کی صورتحال ہے وہ بھی کچھ اس طرح کی ہے، قساوت قلبی کی، پتھر دل کی، کہ معلوم ہے کہ یہ دودھ پلانے والی بہو ہے، بیوی ہے، وہاں ہیں، تو رات میں بچہ اس کو پورے طور سے سونے نہیں دیتا، تو دن میں کم سے کم اس کو سونے دینا چاہیے، لیکن وہی اس کے ذمے دن میں بھی وہی کام ہوتے ہیں، رات کے سونے تک بھی وہی کام، لیکن وہ ماں ہوتی ہے۔ 1 2 سال اور پھر اور مرحلوں سے ہوتا ہے نا یہ عمل، ایسا تھوڑی ہے کہ ایک بچہ ہوا اور پھر ختم ہو گیا۔ اس لیے وہ فصال فی عامین، اس کے دودھ چھوڑنے کی جو مدت ہے وہ 2 سال اس کو لگ گئے، لیکن اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن والدین اگر تم کو شرک کرنے کے لیے کہے فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت اور پیروی مت کرو، ان کی بات مت مانو۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ مشرک والد، اب ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی جا سکتی ہے، صرف اطاعت اور پیروی سے منع کیا گیا، لیکن اس کے متصل جو آیت ہے وہ صاحبہما فی الدنیا معروفہ، یہ ان والدین کے متعلق ہے جن والدین کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ شرک کرنے کے لیے تم کو کہے، شرک کرنے پر دباؤ ڈال رہے ہیں،
کہ تم شرک کرو، مزار کو سجدہ کرو، مورتی کو سجدہ کرو یا کسی اور چیز کو سجدہ کرو تو فلا تطیعہما، تو اطاعت اور پیروی تو مت کرو. لیکن اسی آیت میں ہے اور اس کے متصل وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو. گویا کہ مشرک اگر ہے والدین، شرک کرنے کے لیے کہہ رہے تو شرک کے سلسلے میں نافرمانی کی بات تو ان کی نہیں مانی جائیں گی، لیکن جہاں تک کہ خدمت کی بات ہے، حسن سلوک کی بات ہے، تو وہ تو والدین کے ذمہ ضروری ہے. اور اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے، عام طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے، حالانکہ ہم نمایاں قرآن میں ہے دوسرا پہلو بھی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، والدین کے ساتھ بہتر سلوک کا، والدین کی خیر خواہی کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرح سے اپنے والد کے بڑے خیر خواہ بھی تھے، اور وہ نصیحتیں دیکھ لیجئے جو سورہ مریم میں 16 پارے میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ. جب ابراہیم علیہ السلام کا اس کتاب میں ذکر کرو، جب کہ انہوں نے کہا اذ قال لی ابتی یا اذ قال لی ابی، جب کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یا ابتی، اے میرے ابا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں. اس میں بھی خیر خواہی تھی، جہنم سے بچانا مقصود تھا. اور اس سے کہ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی کے والدین شریعت کو نہیں جانتے، دین کو نہیں جانتے، اس کے کئی اسباب ہو سکتے، یا تو ان کو موقع نہیں ملا، دین کا علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ اپنے باپ دادا کو دیکھا، اور زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ ان کو علم حاصل کرنے کا، شریعت کو جاننے کا موقع نہیں ملا. تو والد اولاد پر جو حق عائد ہوتا ہے اپنی اولاد، باپ سے متعلق، والدین سے متعلق، وہ حق یہ بھی ہے کہ ان کو وہ حق بتلائے، جہنم سے بچانے کی فکر اور کوشش کرے. یہ نہ سمجھے کہ وہ تو بڑے، جیسا کہ عام طور سے یہ کہتے تھے بہت سارے کہ ہمارے ماں باپ بڑے، ہم ان کو کیا کہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. اور والدین کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ جانتے نہیں ہیں، حق اور ناحق کو جانتے نہیں ہیں، توحید اور شرک کو جانتے نہیں ہیں، ایمان اور کفر کو جانتے نہیں ہیں، اولاد جانتی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، موقع دیا ہے، تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ بتائے. جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی نصیحت کی، اور بہت دل نشین انداز میں، نرمی کے انداز میں نصیحت کی کہ اے میرے ابا، میرے پاس وہ علم آ گیا جو آپ کے پاس نہیں ہے. یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. آپ میری اتباع اور پیروی کیجئے، میں تمہیں سیدھے راستے کو بتانے والا ہوں. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی بندگی مت کیجئے، وہ کھلا ہوا دشمن ہے. لیکن والد نے کیا جواب دیا، اور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا اپنے والد کو. اس کے بعد میں نے اس کے لیے یہ آیت لایا ہوں، وہ جو تذکرہ کہ اس کے لیے میں نے کیا. ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے ان نصیحتوں کے بعد کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اس کے لیے میں نے لایا آیات. باپ آزر نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے؟ اگر تو باز نہیں آیا یہ دعوت دینے سے تو لَأَرْجُمَنَّكَ، میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دوں گا. وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اور تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جا. تو ناراض ہو جانا چاہیے تھا نا ابراہیم علیہ السلام. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، تم پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں تمہارے لیے مغفرت چاہتے رہوں گا. اور مغفرت کی دعا کرتے رہے. اور یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں
وہ ہیں قرآن مجید میں، سورہ ابراہیم میں بھی ہے کہ جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب تو مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کو معاف کر دے، جبکہ معلوم تھا کہ مشرک ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ تمہارا باپ مشرک ہے، مشرک ہی رہنے والا ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنے کا سلسلہ بند کیا جب اللہ نے روک دیا، ورنہ جس باپ نے پتھروں سے مارنے کی دھمکی دی تھی اور گھر سے نکال دیا تھا، اس باپ کو بھی سلام کر کے گھر سے نکلے اور استغفار کرتے رہے، مغفرت، اور اس وقت تک مغفرت کی دعا کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کر دیا۔ جب منع کر دیا تو پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے۔ والدین کے نافرمانی کا جو اثر اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اثر اس دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور سے دیکھا گیا اور حدیث اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حقوق العباد کی حق تلفی کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ اسی دنیا میں ملتی ہے۔ اور دیکھا گیا یہ معاشرے میں کہ جن لڑکوں نے، جن اولاد نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی، حق تلفی کی، ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا، تو عام طور سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی اولاد عطا کی جنہوں نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا۔ اور آخرت پر بھی اس کا انجام، چونکہ اب وقت محدود، لیکن وہ واقعہ دور نبی کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص، ظاہر بات ہے ایمان والے تھے، صحابی تھے، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مسنون یہ ہے کہ کلمے کی شہادتین کی تلقین کی جائے، تو ان کو تلقین کی جانے لگی، لیکن کلمہ ان کی زبان سے جاری نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرنے کے بعد بھی میری زبان سے کلمہ نہیں۔ اللہ کے وسلم کے پاس معاملہ آیا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین کی، اللہ کے رسول سے بڑھ کر اور کس کی تلقین ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی کلمہ ان کے جاری نہیں ہوا۔ تو پھر اللہ کے رسول فرمایا کہ کیا ان کی والد والدہ کوئی زندہ ہیں؟ تو کہا کہ والد تو نہیں لیکن والدہ زندہ ہے۔ تو پھر والدہ سے جا کر پوچھا گیا کہ تمہارا یہ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میرے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو اس سے کہا گیا کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے، لیکن اتنا زیادہ برا سلوک شاید انہوں نے کیا تھا کہ ماں نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آخرت کی بھی فکر تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو احساس دلانے کے لیے کہ ماں معاف کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ تو پھر ماں نے کہا کہ لکڑیاں جمع کر کے کیا کریں گے؟ کہا کہ لکڑیاں جمع کریں گے اور تیرے بیٹے کو اس میں جلا دیں گے۔ کہا کہ ایسا کریں گے؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ میں معاف کروں۔ کہا کہ یہ جو لکڑیوں کی جو آگ ہے، یہ آگ تو بہت ہلکی ہے، یہ غیر ایمان کی حالت میں تیرا بیٹا دنیا سے جائے گا، تو جہنم کی آگ بہت شدید ترین آگ ہے، وہ اس آگ میں جلنے والا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو اس کو معاف کر دے۔ چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ ماں نے پھر اس کو معاف کر دیا اور اس کے وہ صحابی کو زبان سے کلمہ جاری ہوا۔ تو اس سے کیا بات واضح ہوگی؟ صرف دنیا نہیں، آخرت پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے، آخرت کی کامیابی اور ناکامی پر بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بدسلوکی کا۔ اس لیے رضا ربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی ہے، اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے، لیکن جو حد ہے وہ حد بندی کر دی گئی کہ نافرمانی کی خواہش میں اگر والد کی رضامندی ہے تب تو ان کی بات نہیں مانی جائیں گی، لیکن جہاں تک اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ٹوٹ رہا ہے تو وہاں تک اور وہاں پر ہر والد کی ہر بات کو قبول کرنا چاہیے اور ان کو سر آنکھوں پر ان کو رکھنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو والدین عطا کیے، جن کے والدین
تو ان کو غنیمت جانے، امانت سمجھے، اور جن کے والدین انتقال کر گئے وہ بھی سن لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے والد انتقال کر گئے، کیا انتقال کے بعد بھی مجھ پر کچھ حق باقی رہتا ہے؟ تو آپ نے 5 چیزوں کا ایک طرح سے تذکرہ کیا۔ ایک تو نماز جنازہ والاستغفار، اور ان کے لیے استغفار کرتے رہنا، مغفرت کی دعا کرتے رہنا، اور وہ انفاذ عہدہما، اور جو انہوں نے عہد اور وعدہ کیا کسی سے، لین دین کا وعدے کو پورا کر نہیں سکے، وصیت کیا کسی کے متعلق، وصیت کو پورا کر نہیں سکے، تو انفاذ عہدہما، ان کے وصیت اور ان کے عہد و پیمان کو پورا کرنا، اور والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور تمہارے والدین کے جو دوست ہیں تو دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، گویا کہ ان کے ساتھ بھی ملاقات کرنا، ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنا جو تمہارے والدین کے دوست ہو۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے یہ وہ حق بیان کیے جو والدین کے انتقال کے بعد عائد ہوتے ہیں اولاد پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی والدین کے حقوق کو سمجھنے، انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔